اچھا اخلاق، اچھا کردار یہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمان کھل کر یہ اعلان کر دے میرے رب نے ہر قسم کی فحاشیوں کو حرام کر دیا ہے، اس کا تعلق ما ظاہر منہا وما بطن، اس فحاشی کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ روزہ گناہوں میں رکاوٹ ہے، نماز بے حیائی، فحاشی عریانی، منکرات، بد اخلاقیوں میں رکاوٹ، تو روزہ گناہوں میں رکاوٹ۔ اور مسند احمد کی دوسری حدیث، روزہ جہنم کی آگ کے آگے بھی رکاوٹ ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جہاں اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، بے شمار اخروی فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ کہ زکوٰۃ بندے کا تزکیہ کر دیتی ہے، اس کے اندر باہر کی صفائی کر دیتی ہے۔ لوگوں اپنے گھروں کے صحن کھڑکیاں بھی صاف کیا کرو۔ یہود گھر کا کچرا نکال کر باہر پھینکتے، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ آج یہودیوں نے ہمارا اختیار کر لیا، مسلمانوں والا کام مسلمانوں نے یہودیوں کا اختیار کر لیا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا یار، غالباً کسی شاعر نے، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ دین اسلام قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے۔ یہی پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں کے لیے دستور اور منشور ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اور شریعت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پورے قرآن اور حدیث میں یا عبادات کا تذکرہ ہے، یا پھر معاملات کا بیان ہے، اور تیسری چیز ہے آداب اور اخلاق، اور چوتھے نمبر پر قصص ہیں، واقعات ہیں، تاریخ ہے اور سیرت ہے۔ محدثین نے جو کتابیں ابواب فقہی پر ترتیب دی ہیں، تقریباً وہ 4 حصوں پر مشتمل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم اور کچھ محدثین نے سب سے پہلے ایمانیات، اعتقاد کا تذکرہ کیا ہے، پھر عبادات کا، اور پھر معاملات ہیں۔ معاملات میں کاروبار، تجارت، لین دین، حدود، دیات، دیگر معاملات آ جاتے ہیں۔ اور اکثر آیات اور احادیث اخلاقیات پر مشتمل ہیں، یا واقعات ہیں، قصص ہیں۔ تو اخلاق یا حسن الخلق یا اچھا اخلاق یا خوش اخلاقی جسے آپ کہتے ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار یہ عبادت سے بھی افضل ہے، عبادات سے بھی افضل ہے۔ اور حالانکہ آپ جانتے ہو کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس۔ تو میں نے کیوں کہا کہ اخلاقیات، اچھا اخلاق، بہترین کردار، خوش اخلاقی، یہ عبادات سے کیسے افضل ہوا؟ اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، سب انسان کو اخلاق سکھاتی ہیں، انسان کے کردار میں نکھار پیدا کرتی ہیں، اس کے کردار، انسان کی کردار سازی کرتی ہیں جتنی بھی عبادات ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے اہم ترین عبادت تو نماز ہے، اور نماز دن میں ہم 5 وقت
فرض نماز پڑھتے ہیں، پھر تہجد ہے، اشراق ہے، اور تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، بے شمار اور نمازیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور نماز کے متعلق قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، یقین کرو کہ جتنی بھی نمازیں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نمازی کو فحاشی سے بھی روک دیتی ہیں اور منکرات سے، ناپسندیدہ کاموں سے، غیر مناسب افعال سے روک دیتی ہیں، بری عادات سے روک دیتی ہیں نمازیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت، خالق کائنات۔ فحاشی، وہ فحاشی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ فرماتے ہیں اے مسلمان کھل کر یہ اعلان کر دے، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے ہر قسم کی فحاشیوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس کا تعلق ما ظہر منہا وما بطن، اس فحاشی کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، آنکھ سے ہو یا زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو یا کردار سے ہو، لباس سے ہو یا کسی بھی چیز سے فحاشی ہو، حرام کر دی اللہ رب العزت نے۔ اور فحاشی سے، منکرات سے، ناپسندیدہ کاموں سے، بد اخلاقی سے، جھوٹ اور فراڈ اور بے ایمانی اور کرپشن سے، خیانت سے، گالم گلوچ سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اللہ فرما رہا ہے روکنے والی چیز ہے۔ اور بھی آیات حدیث ہے، میں بات اس کی ختم کرتا ہوں۔ نمبر 2 روزہ ہے۔ روزہ بھی افضل عبادت میں سے ہے۔ نماز کے بعد یا روزے کا نمبر آتا ہے یا زکوٰۃ کا۔ روزے کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ایک آدمی صبح سے شام تلک اس نے روزہ رکھا ہے، پانی نہیں پی رہا، کھانا موجود ہے، پاک ہے، حلال ہے، نہیں کھا رہا، بیوی حلال تھی، نہیں بیوی کے پاس جا رہا، اللہ کی حلال کردہ چیزیں، مطعومات، مشروبات، اپنی خواہش کی تکمیل چھوڑ دی ہے، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، کرپشن خیانت بھی کر رہا ہے، گالم گلوچ بھی دے رہا ہے، بے حیائی فحاشی عریانی بھی کر رہا ہے، اور ناپ تول میں ڈھنڈی بھی مار رہا ہے، اور راہ چلتے لوگوں کو تنگ بھی کر رہا ہے، پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیفیں بھی دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کی بھوک ہڑتال ہے، روزہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث ہے، الصوم جنہ، روزہ گناہوں میں رکاوٹ ہے۔ نماز بے حیائی، فحاشی عریانی، منکرات، بد اخلاقیوں میں رکاوٹ، تو روزہ گناہوں میں رکاوٹ۔ اور مسند احمد کی دوسری حدیث، حصن و حسین من النار، روزہ جہنم کی آگ کے آگے بھی رکاوٹ ہے۔ ہاں اگر روزہ رکاوٹ بن گیا گناہوں میں تو روزہ قبول ہو گیا، ورنہ نہیں، ورنہ قبول نہیں ہوا۔ روزہ اتنا اخلاقیات سکھاتا ہے، بندے کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، کردار سازی کرتا ہے، اسے پکا، سچا، خالص، کھرا، خوش نما مومن بنا دیتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان صائم احدکم من صومہ، جب تم میں سے کوئی ایک روزہ سے ہو اور کوئی آدمی اس کو برا بلا کہے، تنگ کرے، تو آگے سے کہے انی صائم انی صائم، میں تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا، تیری تکلیف کا جواب برائی سے نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں، انی صائم انی صائم۔ سبحان اللہ، روزہ یہ بندے کے گناہوں میں رکاوٹ بن گیا ہے، گالی میں، بےہودگی میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ انی صائم انی صائم۔ زکوٰۃ کا نمبر آ جاتا ہے،
زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن حکیم میں؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ان سے زکوٰۃ صدقہ وصول کرو، زکوٰۃ صدقہ وصول کرو، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کو، بلکہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکا یزکی تزکیۃً کے دو معنی ہیں۔ زکوٰۃ کے ایک معنی قرآن کریم میں ہے اور باقی احادیث میں لغت میں ہے۔ ایک معنی ہے زکوٰۃ کا نشو و نما، بڑھوتری، گروتھ، کہ مال سے زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ادا کرنے سے مال میں ترقی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور بے شمار آیات اور حدیث اس میں آپ نے سن رکھی ہیں۔ دوسرا معنی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، اور مال پاک ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کا کردار بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی تطہیر اور تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کا کردار صاف ہو جاتا ہے۔ صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہے۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کی کردار سازی ہوتی ہے، تزکیہ ہو گیا، تطہیر ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جہاں اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، بے شمار اخروی فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کہ زکوٰۃ بندے کا تزکیہ کر دیتی ہے، اس کے اندر باہر کی صفائی کر دیتی ہے۔ اور اگر زکوٰۃ میرے اور آپ کے اندر باہر کی صفائی نہ کرے، زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ دل کو نرم نہ کرے، زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آگے آگے حج، حج کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حج کے مہینے میں جو اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، فَلَا رَفَثَ، اپنی زبان سے، آنکھ سے کوئی بے ہودگی نہ کرے، زبان کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، ہاتھوں کی حفاظت کرے، قلب و جگر کی حفاظت کرے، اپنی سوچ فکر کی حفاظت کرے۔ ولا فسوقا، اور فسق و فسوق اور فسق و فجور والے کام بھی نہ کرے۔ ولا جدالا، مار پیٹ جھگڑا بھی نہ کرے، مار پیٹ جھگڑا بھی نہ، دنگا فساد بھی نہ کرے۔ یہ کیوں؟ آج باطل ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس آدمی نے حج کیا اور زبان سے کوئی بےہودہ جملہ، گندا جملہ، کوئی گالم گلوچ، غیبت، بہتان اور تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی خلاف شریعت، آنکھ سے، ہاتھوں سے، ولا جدالا، کو جھگڑا نہیں کیا، دنگا فساد نہیں کیا، رجع کا یومن ولدتہ امہ، ایسے گناہوں سے پاک ہو کر واپس گھر آئے گا جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بالکل گناہوں سے دھل کر آئے گا، لیکن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کردار، اخلاق، خوش اخلاقی، کردار سازی، یہ روزہ۔ اب دیکھو نا، وہاں بھی کئی آپ نے دیکھے ہوں گے، عادت ہوتی ہے گالی دینے کی، بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، تنگ کرنے کی، ہیں جی، لیکن وہاں منہ کو لگام دے رکھتے ہیں کہ یار اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آیا ہوں کہیں، اب 10 دن 12 دن 15 دن، چلو کم از کم احرام کے دنوں میں تو 5-7 دن تو وہ بچتا ہے نا۔ اب یہ عادت بن گئی ہے، اچھی عادت بن گئی، روزے نے اس کو پاکیزہ بنا دیا، اس کی عادات کو اچھا کر دیا، بری عادات کو نکال کر پھاڑ پھینک دیا رمضان کے اس کے حج نے۔ جتنے بھی عبادات ہیں یہ کردار سازی کرتے ہیں، تو عبادات اور اخلاقیات لازم ملزوم ہیں، بلکہ اخلاقیات بنیاد ہیں، بنیاد ہیں۔ دیکھیں نا، اب میں کئی لوگوں کو
کہتا ہوں ملتا ہوں، بولا داڑھی رکھ لو. کئی میرے دوست ہیں، بلکہ ایک دو دوستوں نے صاف مجھے کہہ دیا کہ شیخ صاحب ہیں بڑے نیک ہیں، نمازی ہیں، بہت متقی، سب کچھ ہے، داڑھی نہیں. کیوں جی؟ کہتے ہیں اصل میں داڑھی رکھ کے ہمارا کام ایسا ہے، پھر لوگ کہیں گے یار داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. اس کا مطلب داڑھی جھوٹ میں رکاوٹ ہے، داڑھی گناہوں میں رکاوٹ ہے. وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھ رہا کہ لوگ کہیں گے کہ فراڈ بھی کر رہا ہے اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لہٰذا میں داڑھی کی توہین نہیں کروانا چاہتا. ظالم آدمی، تو داڑھی رکھ لے، گناہ چھوڑ دے، یہی تیرا فائدہ ہے. اللہ اسی لیے تو اللہ نے داڑھی دی ہوئی ہے. اچھا اب دیکھیں نا، نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، ماشاءاللہ اچھا ماحول، پاکیزہ ماحول، ہر ایک سے دعائیں لے رہا ہے، السلام علیکم السلام علیکم. ہمارا تعارف، ہماری پہچان، ہماری شناخت اللہ کے گھر میں ہے. غمی خوشی کا، کسی کے بیماری کا پتہ چلتا ہے اللہ کے گھر سے پتہ چلتا ہے. جتنے بندے آپ کو مسجد میں ملیں گے سب السلام علیکم، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، اللہ آپ کے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہوں. کتنی دعائیں دے دی ہیں لوگوں نے. کتنے لوگ ملتے ہیں، راہ میں ملتے ہیں، مسجد میں ملتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اچھا ماحول ہے آپ کو. اگر یہی ماحول اگر آپ کا باہر رہے، اس کا مطلب ہے آپ کی اللہ کے گھر نے، عبادت نے، نماز نے آپ کو اچھا ماحول دیا، آپ کا اخلاق، آپ کی عادت، آپ کے خصال بہتر ہو گئے. اتنی دیر آپ گناہوں سے بچے رہے. یہی عادات خصائل ہی تو اخلاق ہے. اور اگر باہر جا کر ہم بد اخلاقی کریں، فراڈ کریں، خیانت کریں، جھوٹ بولیں، بد کرداری پیش کریں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے. تو یقیناً بات ہے اگر بندہ واقعی نمازی ہے تو تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازیں روک دیں گی اس کو فحشی منکرات سے. بندہ کہے گا یار واقعی لوگ کیا کہیں گے کہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی یہ کام کرتا ہے، لہذا چھوڑ دو. ایک 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 کرتے کرتے گناہ سے انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. مشکات میں نا ایک واقعہ ہے، میں نے شاید کئی مرتبہ بیان کیا پہلے بھی. ایک صحابی مسلمان ہوئے، ان کو عادت تھی چوری کی. تو صحابہ کرام نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ مسلمان بھی ہو گیا، ہماری صفوں میں شامل بھی ہو گیا ہے، آپ کے شاگردوں میں شامل ہو گیا، عادت اس کی بری ہے، تو نماز بھی پڑھتا ہے. ساتھ کہا انہو یصلی، نماز بھی پڑھتا ہے. تو سید الانبیاء، امام الانبیاء، الناطق بالوحی، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہو سینہاہ ما تقول، تم جو کہہ رہے ہو نا یہ کہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کی نمازیں ایک دن اس کو گناہ سے روک دیں گی. اور واقعتاً صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم سے ایسا پاکیزہ نیک صالح ہوا کہ ہم اس کی نیکی پر رشک کر کے اپنے آپ کو کم نیک و کار تصور کرتے تھے. قبول ہو گئی نمازیں. تو میرے بھائیوں، یہ اخلاق بہت بڑا دین کی دعوت میں ایک بہت بڑا مبید و معاون اور محرک ہے. کبھی ایک وقت ہوا کرتا تھا مسلمان بادشاہ کو، مسلمان رعایا کو، علماء اکرام کو، مسلمان تاجروں کو، مسلمان عاملین کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے کہ یار اگر ایسا مسلمان ہے نا تو پھر واقعتاً مجھے بھی پھر مسلمان ہو جانا چاہیے. لیکن آج اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. یہ بات یاد رکھو، اسلام میں رکاوٹ میں اور آپ ہے، ہمارا کردار ہے، بد اخلاقی ہے، ہماری کرپشن ہے، ہمارے جرائم ہیں، ہمارے فراڈ ہیں. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کتنے ہی کافر مسلمان ہو چکے ہیں. جب مسلمان ہوئے تو پوچھا گیا، انہوں نے اپنے لکھا اپنے تاثرات کہ ہم مسلمان تو پہلے ہونا چاہتے تھے لیکن مسلمانوں کے رویے نے ہمیں اسلام سے دور رکھا. اور یہ فرقہ بندی، یہ گروہ بندی، یہ بھی اسلام میں رکاوٹ ہے اور یہ بھی بد اخلاقی کی ایک صورت ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اخلاق کوئی عام چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نعت پڑھ لینے سے اور ترانے پڑھ لینے سے آپ کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا، سفارش کی نصیب نہیں ہوگی. اچھا اخلاق اور کردار اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اقربکم الی مجلسا ومن احبکم الی احسنکم اخلاقا. ترمذی کی یہ حدیث ہے. فرمایا
کل قیامت کے دن سب، بلکہ دنیا میں میرے ہاں سب سے میرا پسندیدہ اور محبوب بندہ وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور کل قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ بندہ ہوگا میدان محشر میں، اور پھر جنت میں میرے قریب مجلسن وہ ہوگا احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا کردار صاف ہوگا، کھرا کردار ہوگا، صاف کردار ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَمِنْ أَبْعَدِكُمْ إِلَيَّ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں سب سے میرے ہاں ناپسندیدہ بندہ، مبغوض ترین بندہ، جس سے مجھے شدید نفرت ہے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں اور بعد میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بنے، تو فرمایا اچھا اخلاق کر لو، رویہ درست کر لو، اور کل قیامت کے دن چاہتے ہیں معاشر کے میدان میں سختیوں سے بچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو بعد میں، تو اخلاق اچھا کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسقل شیء فی المیزان خلق الحسن، ترازو میں کل قیامت کے دن جب ترازو ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا جس کے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، گناہوں کا پلڑا اوپر ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے گا، من پسند زندگی بسر کرے گا، خواہش اس کی مرضی اس کی چلے گی۔ کس کی؟ فرمایا ترازو میں، میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ احسنکم اخلاقا، سب سے اچھا بندہ لوگوں میں وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، لوگوں میں سب سے برا بندہ وہ ہے جس کا اخلاق برا ہے۔ اکرمکم بھی آتا ہے، احسنکم، اور اکمل المؤمنین ایمانا، یہ بھی لفظ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سب سے مکمل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری مسلم کی حدیث، امام بخاری مسلم ابتدا میں لائے کتاب الایمان میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بضع و شعبہ، ایمان کے کوئی بے شمار کیٹاگری ہیں، شعبہ جات ہیں، درجات ہیں۔ فرمایا سب سے اونچا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سب سے چھوٹی ایمان کی شاخ، یہ ایمان ایک درخت ہے، سب سے چھوٹی شاخ ایمان کی کیا ہے؟ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا شعبہ، فرع اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے رکاوٹ ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ اذی، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ اب کانٹا پڑا ہوا ہے، جھاڑی پڑی ہو ہٹا دی، چھلکا کیلے کا پڑا ہٹا دیا، پتھر پڑا ہوا ہٹا دیا، خواہ وہ پیدل چلنے والا راستہ ہے یا روڈ ہے، راستے سے ہٹا دیا۔ یہ ایمان کا ہلکا درجہ، ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اب بتاؤ، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی، علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر میں نقل کی۔ فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، راستے میں جا رہا تھا، ایک کانٹے دار جھاڑی جھک کر راستے میں آئی ہوئی تھی، جو گزرتا جھاڑی کو پرے کیا گزر گیا، دوسرا آیا گزر گیا۔ اس نے دیکھا یار ہر ایک، یا دیکھا نا کئی لوگوں کو گندے میں راستے میں چھلکا پڑا ہوا ہے سائڈ سے گزر گیا، پتھر پڑا ہوا ہے سائڈ سے، جھاڑی پڑی ہوئی ہے سائڈ سے گزر گیا، گاڑی نہیں روکنی، پیدل چل رہا ہے، جھکنا نہیں نیچے۔ اس بنی اسرائیل کے بندے نے کہا لَأَنْحَنِيَنَّ عَنِ الطَّرِيقِ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ مسافروں کو، گزرنے والوں کو تکلیف دیتی ہے، میں نہ اس کو ہٹا دوں گا۔ اس نے جھاڑی کاٹی، توڑی، جو بھی ہے راستے سے ہٹا دی۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ اخلاق، کردار دیکھو۔ تو فرمایا ایمان کا ایک درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ نہ ہٹانا کیا ہے؟ اب ذرا سوچو، گریبان میں جھانکو، نہ ہٹانا کیا ہے؟ اچھا، نہ ہٹانا ایمان نہیں،
ایمان سے خالی ہے اس کا مطلب ہے بندہ ایمان کبھی نہیں ہے، اس کا کمزور ہے۔ اکمل المؤمنین ایمان احسنہم خلقا، تو گندگی پھیلانے والے کے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ گھر کا کچرا نکال کے باہر گلی میں پھینکنے والا، اور چلتی روڈ پر گاڑی سے کچرا شاپر چھلکے والا، یا کھا پی کے یا دوسرا باہر پھینکنے والا، اس کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ میں ایک دن جا رہا لیاری ایکسپریس وے، پچھلے دنوں ابھی فجر کے ٹائم میرا درس تھا، تو اب میں دیکھا آگے ایک جگہ پر نا کافی گھر آپ نے دیکھا روڈ کے اوپر ہیں، الٹی طرف سب کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیاری ایکسپریس وے پر۔ کیوں؟ اندر سے ہی شاپر باہر پھینک دیا روڈ پر۔ یہ یاد رکھو اخلاق بہت وسیع مضمون ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم فإن اليہود لا ينظفون افنیتکم، لوگو اپنے گھروں کے صحن ڈیوڑیاں بھی صاف کیا کرو، یہود گھر کا کچرا نکال کر باہر پھینکتے، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ آج یہودیوں نے ہمارا اختیار کر لیا، مسلمانوں والا کام مسلمانوں نے یہودیوں کا اختیار کر لیا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا یار، غالباً کسی شاعر نے، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تنگ کرنا، ہوٹنگ کرنا، ہیں جی، اللہ اکبر، کیا میں بیان کروں میرے بھائیوں، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، ان من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من ترک الناس اتقاء فحشہ، اللہ کے ہاں سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے، اس کے اذیت اور تکلیف کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے اور فحش گوئی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں۔ لوگ اس کے قریب نہیں آ رہے، یہ نکتہ چینیاں کرتا ہے، یہ عیب نکالتا ہے، یہ کردار پر انگلیاں اٹھاتا ہے، یہ طنز کرتا ہے، یہ تنگ کرتا ہے، فرمایا بدترین آدمی اللہ کے ہاں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور سب سے اچھا اخلاق اس کا تھا، میرے اور آپ کے لیڈر، میرے اور آپ کے قائد، میرے اور آپ کے رہنما، رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نبی کے ہم نے کلمہ پڑھا، جس نبی کے ہم امتی ہیں اور سفارش کے متمنی ہیں، آج اس کے کردار اور ہمارے کردار میں ذرا موازنہ کر لیں، کسی دن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق کیا ان جیسے ہے یار؟ کہ دشمن بھی جس کی گواہی دیں، دشمن بھی جس کے پاس بیٹھ گیا، بہت کچھ سنا ہوا تھا، بہت کچھ سنا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکن جب قریب بیٹھ گیا، معاملہ کیا، اللہ کی قسم بالکل الٹ پایا اور اسی وقت ان کا گرویدہ ہو گیا۔ اچھے اخلاق سے آپ دشمن کو دوست بنا لو، اس کو اپنا گرویدہ بنا لو۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہی فرمایا نا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگو اچھائی برائی برابر نہیں، اچھا اخلاق برا اخلاق برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے لوگوں کا اگر دفاع کرنا چاہتے ہو، اپنی عزت کا، اپنے مال کا، اپنی جان کا دفاع کرنا چاہتے ہو، تحفظ کرنا چاہتے ہو، ادفع باللتی احسن، تو احسن انداز اختیار کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر آپ دیکھو گے اچھے اخلاق کی وجہ سے، خوش اخلاق کی وجہ سے، جی مسکراہٹ کی وجہ سے، اس کی سختی کے مقابلے میں نرمی کی وجہ سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گہرا دوست بن جائے گا، آپ کا گہرا مددگار بن جائے گا۔ یہ نسخہ کس نے بتایا؟ یہ علاج خالق کے کائنات مالک ارض و سما نے بنایا، جس نے ہمیں ہماری فطرت اور مزاج طبیعت بنائی ہے، ہماری مشینری بنائی ہے جس اللہ نے۔ تو آئیے، اخلاق ایک جامع صفات کا نام ہے، کوئی ایک دو تین چیزوں کا نام نہیں۔ انسان کے کردار پہ داغ نہ ہو، رویہ اس کا بہت اچھا ہو، نرمی ہو کردار میں، گفتار میں، بس یہ اخلاق اچھا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا ایمان اکمل ہے، اللہ کے محبوب، نبی کا محبوب، اور اللہ کے ہاں اس کے کل میزان میں اعمال بھاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔